امیر المؤمنین علیہ السلام سے صحابہ کے لیے قرآن بنایا تھا. لا حاجت لنا فی، صحابہ نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ ابھی مجھے پلٹاؤ گے، رد کرو گے تو پھر میں اس قرآن کو آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا. آپ کو پتہ ہے قتل عثمان، نہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو، آپ کے اپنے کتب میں ہے روایت کی، میں دکھاؤں آپ کو، دکھاؤں ابھی کہ وہ روایت دکھائیں جس میں اماموں نے اس قرآن کی تائید کی ہے یا کہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے تمہیں دیا ہے، معصومین نے دیا ہے، وہ دکھائیں. آپ نے صرف 3 سوالوں کا جواب صحیح دیا. آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے نا، اجازت دیں عزیزو میں بھی حدیث دکھانے لگا ہوں کہ ہم اسی قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں وہ حدیث دکھانے لگا ہوں اور حدیث دکھاؤں گا، ایک نہیں کئی حدیث دکھاؤں گا. ہمارے پاس، ان کے پاس، ہمارے پاس تو حدیث ہے، ان کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے نا. ان کے پاس جو حدیث ہے وہ یہی ہے، اجازت ہے بات کرنے کی. آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں، آپ کے پاس تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، قرآن انہوں نے جمع نہیں کیا تھا، پتھر پہ لکھا تھا، وہ ہڈی پہ لکھا تھا، درخت کے پتوں پہ لکھا تھا. اب اور زید بن ثابت نے تلاش کیا ہے، یعنی ایک جگہ پہ بھی نہیں تھا، وہ مختلف متفرق تھا. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 2، جلد نمبر 2، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 619، ان القرآن یرفع کما انزل، حدیث نمبر 2، یہاں پر حدیث نمبر 2، عن ابی الحسن علیہ الصلاة والسلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم. ہم نے عرض کیا ہماری جان آپ پہ فدا ہوں، ہم قرآن کی آیات سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں. فی القرآن لیس ہی عندنا کما نسمعها، یہ آیات ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے جیسے ہم لوگوں سے سنتے ہیں. ہم سنتے ہیں اس کے مختلف سنتے ہیں، یعنی جیسے ہمارے پاس ہے اس طرح ہم نہیں سنائی، اور دیکھتے ہیں کہ اور لوگ اس مختلف طرح سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم، اور جو آپ کے قراءت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمیں نہیں آتی، کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مصحف ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں، آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا، وہ اس قراءت ہمیں نہیں معلوم، وہ مصحف ہمارے پاس نہیں ہے. فہل ناثم، کیا ہم گناہگار ہیں؟ فرمایا قال لا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں. اقرؤوا کما تعلمتم، جس طرح تم نے سیکھا ہے، یعنی جس طرح رائج ہے قرآن مجید اسی طرح پڑھو، اسی طرح تلاوت کرو. فسيجيئكم من يعلمكم، اور وہ شخص جو معلم قرآن ہے، قرآن آپ کو سکھائے گا، وہ ایک دن آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ ایک حدیث. سفیان ابن سمت کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن تنزیل قرآن کے متعلق، فرمایا اقرؤوا کما علمتم، جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے اسی طرح پڑھا کرو. جس طرح تمہارے شہر میں سکھایا جاتا ہے، جس طرح دوسرے پڑھتے ہیں اسی طرح تم پڑھا کرو. سالم بن سلمہ کہتے ہیں قرأ رجل علی ابی عبداللہ، ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس قرآن پڑھنے لگا. وانا استمع حروفا من القرآن، اور میں سن رہا تھا کہ قرآن کے کچھ الفاظ وہ پڑھ رہا تھا. لیس علی ما یقرأہ الناس، جس طرح لوگوں میں قرآن رائج ہے، مسلمانوں میں رائج ہے، اس طرح قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، وہ کچھ اور، اس طرح الفاظ کچھ اور تھے اس کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام کف عن هذه القراءة، ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ اسٹاپ کرو، تم روکو، اس طرح قراءت نہ پڑھو. اقرأ كما يقرأ الناس، اس طرح پڑھو جیسے لوگ پڑھتے ہیں. حتی یقوم الامام الحجہ علیہ السلام، جب تک 12ویں امام کا ظہور نہ ہو. اذا قام الامام الحجہ علیہ السلام قرأ کتاب اللہ عز وجل علی حد، جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور تمہیں سکھائیں گے جس طرح قرآن مجید کا نزول ہے. بلی واخرج المصحف الذي كتبه، اجازت حدیث سنو بھائی، تم سنو بعد میں اعتراض کر لینا، میں بھاگ نہیں رہا بھائی. واخرج المصحف الذي، او بھائی خاموش ہو نا. پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مصحف نکالا الذي كتبه علی علیہ السلام، جس کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت کیا تھا، وہ ان کی مصحف، ان کا قرآن نکالا. وقال اخرجه علی الى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم، جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو جمع کیا تھا، اس سے فارغ ہو گئے اور قرآن کو جمع کیا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، انہوں نے بلی اخرجہ الی الناس، انہوں نے اس قرآن کو صحابہ کے پاس لے کے گئے تھے کہ میں نے قرآن جمع کیا ہے.
فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما انزله الله على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قرآن مجید ہے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کو نازل کیا تھا. وقد جمعته من اللوحین، اور میں نے دو لوحوں سے، دو صفحوں سے میں نے اس قرآن کو جمع کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے بات کرنے کی. خاموش ہے نا آپ بات کرنے کی. او بھائی خاموش ہو جاؤ بھائی، مجھے پڑھنے دو. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ کے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھاتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو لکھے گئے تھے وہ کہاں تھے؟ وہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام سے صحابہ کے لیے قرآن بنایا تھا، قرآن لکھا تھا. انہوں نے عرضہ کیا، اچھا فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجت لنا فيه. صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فقال اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ ابھی مجھے پلٹاؤ گے، رد کرو گے تو پھر میں اس قرآن کو آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا، پھر تم لوگ نہیں دیکھو گے. انما كان علي ان اخبركم حين جمعته لتقرأوه. مجھ پہ لازم تھا کہ اتمام حجت کے لیے میں آ جاتا اور یہ قرآن تم پہ عرضہ کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن عرضہ کیا اور صحابہ نے نہیں مانا. اب جو قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا ہے وہ صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے، وہ آپ کی کتب میں بھی اس کا ذکر ہے. میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو، سنو تم اس کے الفاظ دکھاؤ. اس کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانشین پیغمبر ہے وہ بھی امت کو قرآن سے محروم رکھ رہے ہیں. یہ تو شیعہ مذہب ہے. جاہلانہ باتیں ہیں، یہ جاہلانہ باتیں تمہاری. تم دیکھو نا نہیں، تو یہ بہت ہی نہایت گھٹیا باتیں ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو محروم رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، جب صحابہ ان سے دشمنی کرتے ہیں، جب صحابہ ان کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، لے کے جاؤ اس کو. اہل بیت علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ امت میں اختلاف بڑھے اور کیسے قرآن کو ظاہر کریں جو صحابہ کے قرآن سے مختلف ہے. کیونکہ جو موجودہ قرآن ہے، جو موجودہ جیسے مصاحف بہت تھے اس زمانے میں. دیکھیں عثمان نے جو مصاحف، بھائی صاحب بات سنیں، عثمان نے جو مصاحف جلائے ہیں، کیوں جلائے ہیں؟ اگر وہ اسی قرآن کے بالکل اسی طرح تھے تو جلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جلانے کی کوئی، کیونکہ یہ اسی کی دوسری کاپی ہے، اس میں اختلاف تھا اسی لیے اس نے جلائے ہیں دوسرے قرآنوں کو. اس اختلاف تھا مصاحف میں اور جلایا ہے. اور اب جیسے میں نے دکھایا عبداللہ ابن مسعود نے اس کی مخالفت کی تھی. جو شخص تاریخ قرآن پڑھتا ہے یہ یقینی ہے، اگر آپ انکار کرنا چاہیں، مذاق اڑانا چاہیں، یہ آپ کی نہایت جہالت اور بیوقوفی ہے. لیکن جو عالم ہے وہ جانتا ہے کہ تاریخ صحابہ کے قرآن کے نسخے تھے. ابی ابن کعب کا مصحف تھا، عبداللہ ابن مسعود کا مصحف تھا، اور باقی صحابہ ان کے مصاحف تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام کا بھی مصحف تھا. اور یہ بھی ثابت ہے کہ عثمان نے نسخے جلا دیے قرآن کے، نسخے جلا دیے قرآن کے. اور وہ نسخے جو تھے انہوں نے صحابہ کے لکھے ہوئے نسخے تھے، وہ نہیں تھے کہ اسلام کے دشمنوں نے قرآن لکھے تھے. وہ اسلام کا کوئی دشمن نے آج تک قرآن کا کوئی نسخہ نہیں لکھا، صحابہ کہتے ہیں. عثمان نے بقیہ جلا دیے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نسخہ ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا تاکہ وہ بھی جل جاتا. شیعوں کے کتب میں موجود ہے کہ یہ نسخہ جو تھا قرآن کا، جو مصحف تھا، جو آپ کے کتب میں بھی صحیح سند کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہلا وہ شخص ہے جس نے قرآن جمع کیا ہے. زید بن ثابت نے جمع نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے پہلے جمع کیا. یہ نسخہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے اس نسخے، اجازت دیں بات کرنے کی نا، اس کو ظاہر نہیں کیا ہے اس وقت تک کہ جب تک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو. یہ ہماری روایت احادیث میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں. آپ لوگ جو کہتے ہو کہ شیعوں کا قرآن اور ہے، اس سے مراد وہی نسخہ ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن جمع کیا تھا. اور وہ کہا، اور اس کے متعلق یہی بھی ہے کہ وہ قرآن ترتیب نزول کے ساتھ تھا. اب بقیہ قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا، وہ قرآن نہیں جلا سکا. وہ قرآن اس کے تحریق سے بچا ہے، اب بچا ہے. تو وہ قرآن کہاں ہے؟ وہ میرے پاس نہیں ہے. اہل بیت، میں نے آپ کو دکھایا کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن جو رائج ہے مسلمانوں کے پاس، اسی کو پڑھو، نماز میں اسی کو پڑھو، عبادت میں اسی کو پڑھو، اور کبھی ختم قرآن کرنا ہے، ختم سورہ کرنا، یہی پڑھو جب تک کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو. جب آپ نے کہا کہ
80% قرآن بدلا ہوا ہے، آپ کے بقول کہہ رہا ہوں، تو پھر اس قرآن کو پڑھنے کی کیا مجبوری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ 80% جو میں نے کہا وہ بخاری کے میرا عقیدہ نہیں ہے، وہ بخاری کی روایت کے مطابق ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے، وہ بخاری کا روایت، وہ میں اس کو باطل سمجھتا ہوں، میں اس کو کفر سمجھتا ہوں بخاری کے اس حدیث کو. یعنی بخاری میں کئی حدیث ہیں، کامل مکمل ہے. دیکھو نا، میں اس بخاری کے حدیث کو میں کفر سمجھتا ہوں. میرا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کے 80% ضائع ہو چکا ہے، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. اب جہاں تک آپ کا سوال، وہ تو آپ کو جواب دینا ہوگا نا، وہ تو آپ کو جواب دینا ہوگا کہ جب بخاری میں روایت موجود ہے کہ قرآن ناقص ہے، 80% سے زیادہ ناقص ہے، تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ اب آپ نے دوسرا، آپ کا سوال یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے صحابہ نے بھی جمع کیے تھے. آپ تاریخ میں جائیے، مثلا تفسیر در منصور وغیرہ میں بہت سارے حوالے ملیں گے کہ عبداللہ ابن مسعود یا ابی ابن کعب یا فلان صحابے کے مصحف میں یہ آیت یا یہ سورت اس طرح تھی یا ترتیب اس طرح سے تھا، وہ بہت ملے گا آپ کو. ان قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ اسلام کے دشمن تھوڑی تھے، وہ لوگ، وہ صاحب علم صحابہ تھے، وہ اس کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی وصیت نہیں کیا کہ تم میرے بعد قرآنوں کو جلاؤ، کوئی وصیت نہیں کیا، اس نے خود قرآن جلا دیا اور صحابہ نے اس کا مخالفت بھی کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کو وہ نہیں جلا سکا. اب وہ قرآن کہاں ہے؟ تو میں نے اسی حدیث میں دکھایا آپ کو نا کہ وہ صحابی آئے تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح پڑھو کہ جو لوگ پڑھتے ہیں. پھر انہوں نے وہ مصحف نکالا اور کہا، امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی مصحف ہے جو میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام نے لکھا تھا اپنے ہاتھوں سے اور صحابہ پہ عرضہ کیا تھا، اور صحابہ نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا. بقیہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلاح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیراہن قمیص شریف ہے، وہ سب اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے، سب علوم محفوظ ہے. اور وہ جو مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام کا تھا وہ بھی مصحف ہے، وہ امام عصر علیہ السلام کے پاس ہے. یہ اور جو آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو مصحف ہے، آپ لوگ اس کی وجہ سے ہماری مذاق اڑاتے ہو. جب اپنی کتاب بھی کھولو نا، وہ تو صرف ہمارے کتابوں میں نہیں، آپ کے کتاب میں بھی ہے کہ انہوں نے مصحف جمع کیا تھا. اگر اس سے لازم آتا ہے شیعوں کا کفر لازم آتا ہے، تو آپ لوگوں کا بھی کفر لازم آتا ہے. وہ تو آپ کے کتب میں بھی ہے. اب دیکھو، اب اس مصحف کہاں پہ ہے؟ اب میں آپ کو ایک دکھاؤں گا. یہاں پہ ابن ندیم نے اپنے فہرست میں، ابن ندیم جو ہے اس کی فہرست کافی مشہور ہے، اس نے اپنے فہرست میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے. میں آپ کو فہرست دکھاؤں. ابن ندیم کو آپ جانتے ہوں گے، یہ کتاب الفہرست للندیم، بل ابو الفرج محمد ابن یعقوب اسحاق المعروف بالوراق، یہ کتاب فہرست ابن ندیم ہے. ملاحظہ فرمائی، اس کتاب میں آپ کو دکھاؤں، یہ کافی مشہور کتاب ہے، علماء اس کو جانتے ہیں. کتاب الفہرست ترتیب سور القرآن فی مصحف امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ابن ندیم کہتا ہے، قال ابن المنادی کہتے ہیں، حدثنا الحسن بن عباس، اچھا اپنا سند ذکر کرتے ہیں، عبد ابن خیر سے عن علی علیہ السلام، عبد ابن خیر علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، رأى من الناس طیرة عند وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے دیکھا کہ لوگ بے وفا ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد لوگ بے وفا ہو گئے ہیں، لوگ دنیا دار ہو گئے ہیں. فاقسم ان لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، تو انہوں نے قسم کھایا کہ میں قرآن کو جمع کروں گا. فجلس في بيته 3 أيام حتى جمع القرآن، تو وہ اپنے گھر میں 3 دن بیٹھے اور قرآن کو جمع کیا. فهو اول مصحف جمع فيه القرآن، تو وہ پہلا کتاب ہے جس میں قرآن جمع کیا گیا تھا، من قلبه. وكان المصحف عند اہل جعفر، یہ نسخہ کیا کہتے ہیں اہل جعفر کے پاس تھا. ظاہراً مراد اہل جعفر امام صادق علیہ السلام کے پاس ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا ایک نسخہ دیکھا تھا، معاف کیجیے گا، ورأيت انا في زماننا عند ابي يعلى حمزة الحسني رحمه الله مصحفا، میں نے ابی یعلا حمزہ حسنی کے پاس ایک قرآن دیکھا تھا، قد سقط منه اوراق، اس میں سے کچھ ورقیں بچی ضائع ہو چکی تھی، بخط علی بن ابی طالب، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خط کی قرآن تھی. یا وہ توارثه بنو حسن، سادات بنی حسنی جو ہیں وہ ان کو اپنے باپ سے وہ ایک دوسرے سے ارث میں ملتا تھا، علی مر الزمان، وہ ان کے پاس تھا. وہ ترتیب السور ذالک المصحف، اس میں جو ترتیب تھا وہ یہ تھا، ترتیب پر نقطہ نقطہ نقطہ، پھر اس کتاب میں ذکر نہیں کہ وہ ترتیب کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو سادات بنی حسن کے پاس بھی وہ مصحف موجود تھا. ابن ندیم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا تھا،
کہ ان کے پاس ایک ایسا قرآن تھا جو امیر المومنین علیہ السلام کے خط مبارک کے ساتھ تھا، اس میں ترتیب جو ہے کوئی اس طرح تھا، پر ترتیب نہیں بتاتا کہ